بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے نیسیسری بیسک کورسز فار اے اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم کے لیے کن بنیادی کورسز کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں کہ میرا نام اعجاز دیشمکھ ہے اور میرا آکیوپیشن جو ہے وہ کمپیوٹر پڑھانا ہے۔ میں لینگویجز پڑھاتا ہوں، ڈی ٹی پی کے کورسز پڑھاتا ہوں، ایم ایس سی آئی ٹی، ایم ایس آفس یہ پڑھاتا ہوں۔ آج کے اس ایجوکیشن کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ مہنگی تعلیم ہوگی اتنی زیادہ ایجوکیشن اچھی ہوگی، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں میں، شہروں میں لوگ انگلش اسکولوں کی طرف زیادہ راغب ہو رہے ہیں، اور پرائمری اسکولز کو چھوڑ کے، گورنمنٹ کی اسکول کو چھوڑ کر انگلش اسکولوں کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پر فیس بھی بہت زیادہ بھر رہے ہیں۔ تو اگر اسٹوڈنٹس آج کی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میری بات مان لیتا ہے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کسی انگلش اسکول کے اسٹوڈنٹ سے اگر زیادہ نہ ہو سکا تو انشاءاللہ کم بھی نہیں ہوگا۔ اور میرا یہ جو آج کا ٹاپک ہے خصوصاً غریب طلبہ کے لیے ہے، اور جو چوتھی تا 8ویں کلاس میں پڑھتے ہیں ان طلبہ کے لیے ہیں، اور اردو میڈیم سے پڑھتے ہیں۔ اگر طالب علم میری آج کی بات پر عمل کر لیتا ہے تو انشاءاللہ جو فیوچر میں اسے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور بنا کسی خرچ کے ہوگا انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، میں جب کمپیوٹر اسٹوڈنٹ لوگوں کو پڑھاتا ہوں اور جو بچے میرے پاس کمپیوٹر کی ٹیوشنز کے لیے آتے ہیں تو مجھے انہیں سب سے پہلے انگلش اسپیکنگ سکھانا پڑتی ہے، کیونکہ کمپیوٹر جو ہے اس میں سب انگلش میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں میسیجز جو آتے ہیں وہ انگلش میں آتے ہیں۔ تو اگر اسے بیسک انگلش ہی نہیں آتی تو اسے کمپیوٹر پڑھانا مشکل پڑتا ہے۔ دوسرا جو سبجیکٹ مجھے اسے پڑھانا پڑتا ہے بیسک انفارمیشن آف میتھس، میتھمیٹکس پڑھانا پڑتی ہے، اس کی بیسک انفارمیشن پڑھانا پڑتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی کمپیوٹر جب سارے کیلکولیشن کرتا ہے تو پھر وہاں ہمیں میتھ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے، کمپیوٹر کیلکولیشن تو کرتا ہے لیکن اسے ان پٹ آپ کو دینا پڑتا ہے، فارمولا آپ کو دینا پڑتا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے فارمولے کے مطابق کمپیوٹر آپ کو کوئی کسی بھی طرح کا کیلکولیشن پرفارم کر کے دیتا ہے۔ اب یہاں سے اگر مان لو میں ایک بات کہوں کہ بھئی 15 مینگوز لائے گئے ہیں، انہیں 5 اسٹوڈنٹ میں ڈیوائڈ کرنا ہے، تو اب یہاں پر دیکھیے ڈیویژن پرفارم کرنا ہے، تو ایک جو بیسک فارمولا کمپیوٹر کے اندر آتا ہے اسے ایکول ٹو سائن سے لکھنا پڑتا ہے۔ اب وہ فارمولا ہوگا 15/5، 15 مینگوز ہے، 5 اسٹوڈنٹ میں ڈیوائڈ کرنا ہے۔ اب اگر غلطی سے اسٹوڈنٹ یہاں پر 5/15 لکھ دیتا ہے تو کمپیوٹر کیلکولیشن تو کر کے دے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن وہ آنسر جو ہوگا وہ رانگ ہوگا۔ تو جب اسٹوڈنٹ میرے پاس آتے ہیں تو انہیں مجھے یہ بیسک دو، خاص طور سے انگلش اسپیکنگ اور بیسک انفارمیشن آف میتھس یہ پڑھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آئیڈیا میرے ذہن میں ڈالا کہ دیکھیے ایک بیسک انگلش اسپیکنگ کی کتاب میں نے تیار کیا، اور اس کتاب کے اندر جو سینٹنسز ہے وہ روزمرہ کی بولے جانے والی زندگی کے سینٹنسز ہے، انگلش میں ہے، اس کا ترجمہ اردو میں دیا ہوا ہے، اور میں نے یہ اس کتاب کو پیج وائز کے ساتھ لفظ با لفظ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر پڑھا دیا ہے۔ اب اگر اسٹوڈنٹ میرے پاس بیسک انگلش سیکھنے کے لیے بھی آتا ہے تو میں اسے ریفر کر دیتا ہوں کہ بیٹا ایک کتاب لے کر جاؤ اور گھر بیٹھے اس کی پریکٹس کرو، تو میرا ایک کام کم ہو گیا۔ اور اس سے فائدہ کیا ہوا کہ جو اسٹوڈنٹ غریب اور ٹیوشن نہیں لگا سکتا وہ گھر بیٹھے بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ میں پڑھنے کی خواہش ہونا چاہیے اور کچھ کرنے کی امید ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، امید ہی نہیں ہے اس کو کچھ آگے جانے کی، تو پھر آپ کتنی بھی بڑی اسکولز کے اندر اسے ڈالیے، آپ کا پیسہ بیکار جائے گا۔ دوسری جو کتاب میں نے تیار کیا ہوں بیسک کورس کمپیوٹر کا، اب سارے اسٹوڈنٹ کمپیوٹر سیکھنے کے لیے، غریب اسٹوڈنٹ ہمارے دیہات وغیرہ میں جو ہوتے ہیں وہ اتنی قیمت افورڈ نہیں کر سکتے کہ کمپیوٹر کی کلاسز لگا سکے۔ عموماً کچھ اسٹوڈنٹ جن کے پیسے کی لیول جو اچھی ہوتی ہے وہ لگا لیتے ہیں اور غریب رہ جاتا ہے، تو اس کے لیے میں نے یہ کتاب یہ تیار کیا ہے، ایم ایس آفس کی کتاب ہے، کمپیوٹر کی بنیادی معلومات اس میں ہے، تو اسٹوڈنٹ گھر بیٹھے بھی اسے پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر میں کہہ رہا ہوں پڑھے گا وہی اسٹوڈنٹ جس میں پڑھنے کی کچھ
امید ہے, پڑھنے کا کچھ جذبہ ہے اور پڑھائی کے ساتھ دلچسپی ہے. اب ایک جو کتاب رہ گئی میتھس کی بنیادی معلومات کی کتاب, تو وہ کتاب بھی میں تیار کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کتاب کی قیمت 50 روپے تک ہی ہو. اور جیسے میں نے دونوں کتابیں میرے چینل پر پڑھا کر رکھ دی ہے, اسی طرح کوشش کر رہا ہوں ان لیکچرز کو ریکارڈ کرنے کی, میتھس کے لیکچر کو ریکارڈ کرنے کی. تو اس کی وجہ سے میرا ایک اور کام کم ہو جائے گا کہ جو اسٹوڈنٹس میرے پاس آئیں گے انہیں مجھے بیسک میتھمیٹکس بار بار پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور عموماً سارے اسٹوڈنٹ کا جو انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں عموماً ان کا گھر بیٹھے بیسک میتھمیٹکس کور ہو جائے گا. انگلش اسکولوں کے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ بھی میرے پاس ٹیوشن کے لیے آتے ہیں, تو ان کے بھی پیرنٹس مجھے کہتے ہیں کہ سر اسے بیسک میتھمیٹکس پڑھائیے, اس کا میتھس کمزور ہے. تو بھئی جب آپ اتنی انگلش اسکولوں میں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو پھر ٹیوشن لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی بنیادی معلومات اسٹوڈنٹ کو ہونا ہی چاہیے. اگر بنیادی معلومات اس کے پاس ہے تو آگے جا کر وہ ایجوکیشن کے اندر اور کچھ بڑا کر سکتا ہے. اگر بنیادی معلومات ہی کمزور رہ گئی تو پھر آگے جانے کا کوئی میننگ نہیں, چاہے آپ لاکھوں روپے کی ٹیوشنز لگا لو. خاص طور سے 11 12 کے اندر جب ہمارے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں اردو میڈیمز کے تو وہ میتھمیٹکس چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ فزکس اور کیمسٹری ان کے سمجھ میں بہت ہی کم آتا ہے, کیونکہ وہاں پر اکثر میتھمیٹکس کے ہی فارمولاز کانسیپٹس یوز ہوتے ہیں اور رٹا مارنے میں اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے. رٹا مار کے ایک چیز آپ یاد کر تو لیں گے, کچھ دنوں کے بعد جب آپ اس کو ریوائز نہیں کریں گے تو پھر بھول جائیں گے. ایک چیز اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ آپ زندگی بھر نہیں بھولتے. تو یہ دونوں کی کتاب کی قیمت 60 روپیز ہے, 30 روپیز انگلش اسپیکنگ کی کتاب کی اور 30 روپیز کمپیوٹر کی کتاب کی. اور اس طرح میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو میتھمیٹکس کی میری فیوچر میں انشاءاللہ کتاب آئے گی اس کی قیمت 50 روپے تک ہی ہو, تاکہ 100 روپے کے اندر ہر اسٹوڈنٹ کا فائدہ ہو جائے اگر وہ کتابیں لیتا ہے تو. ہاں, اس کے علاوہ میرے یوٹیوب چینل سے نوٹس جیسے بورڈ پر دیے ہیں وہ بھی لکھ سکتا ہے, یہ کتابیں لینے کی ضرورت نہیں, میرا کوئی ریکمنڈیشن نہیں کہ یہ کتابیں لو. لیکن اگر وہ لے لیتے ہیں تو مارکیٹ سے آپ کو جا کر کبھی نہ کبھی تو کتاب لانا ہی پڑتی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ان کا لکھنے کا جو وقت ہوتا ہے, موبائل وغیرہ پر آپ دیکھیں گے اگر اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہے تو اس میں بہت باریک لکھا ہوا دکھتا ہے, تو آنکھوں پر جو ہے ایک پریشر پڑتا ہے, اور اسٹوڈنٹ کے جو دماغ کے اوپر اس کا جو پریشر پڑتا ہے بار بار موبائل یوز کرنے کی وجہ سے, تو اس کو فزیکلی کچھ پریشانی ہو جاتی ہے. اور پھر جا کر کے اگر وہ پھر علاج کرنے کے لیے کچھ ذرا سا آنکھ کا پرابلم آ گیا, آنکھیں لال ہو گئی, تو پھر جا کر کے ڈاکٹر کو 200-250 روپے 300 روپے دے کر کے آتا ہے. تو اس سے بیٹر ایک بار لیکچر سمجھ لیجئے, کتاب لے لیجئے, اور آپ جتنا اس پہ پھر پریکٹس کریں گے اتنی آپ کی معلومات مضبوط ہوتی چلے گی. پریکٹس تو مسٹ ہے, پریکٹس نہیں کریں گے آپ مارکیٹ سے کتنی بھی اچھی کتاب لے کر آ جاؤ 250 روپے کی 300 روپے کی, یا کتنے بھی اچھے لیکچرز یوٹیوب کے اوپر دیکھ لو, آپ کو بینیفٹ نہیں ہوگا. پریکٹس کے بغیر آپ کی معلومات مضبوط نہیں ہو سکتی. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی میرے انگلش اسپیکنگ جو کلاسز جو اسپیشل انگلش اسپیکنگ کی جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کی بات میں نہیں لا سکتا اور ہو بھی نہیں سکتا. میتھس جتنا ایک اسپیشل میتھ کا ٹیچر پڑھائے گا اتنا میں نہیں پڑھا سکتا, اس میں کمیاں رہیں گی ہی. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بھئی اگر اتنا بھی آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ فی الحال آپ جس بھی کلاس میں 4th سے لے کر تو 8 تک آپ فی الحال جس بھی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو آپ کے کورس کی انگلش کی کتاب بھی سمجھ میں آئے گی اور میتھس کی کتاب بھی سمجھ میں آئے گی. اتنا میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں. ہاں, اس کے اندر جو غلطیاں رہ گئی اللہ اس کو دور کرنے کی توفیق دے, اور اس کو آپ ایڈجسٹ کر کے چلیے. ایٹ لیسٹ کچھ گرامیٹیکل مسٹیک رہ سکتے ہیں انگلش اسپیکنگ میں, میتھس کے اندر جتنا اچھا سے سمجھانا چاہیے میں نہیں سمجھا پاؤں گا, مجھے اتنا اپنی ذات کے اوپر کانفیڈنٹ نہیں ہے اس کے بارے میں. لیکن پھر بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جتنا بھی میتھمیٹکس میں سمجھاؤں گا وہ انشاءاللہ آپ کو بہت ہیلپ فل ہوگا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے کہنے میں جو غلطی ہو گئی اللہ اس کو معاف فرمائے اور کوششوں کو قبول فرمائے, اور آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کا طالب ہوں. اور اس طرح میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.